شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فغن ہے، اور اس مہینے کی پرنور ساعتوں میں ہماری زندگیاں بسر ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کریم کا انتہائی کرم و نوازش ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو سارے مہینوں پر برتری حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی بے پناہ رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں نازل ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں نیکیوں کی توفیق دوسرے مہینوں کے بنسبت زیادہ ملتی ہے، مومنین کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور فرض عبادتوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ مہینہ انتہائی مبارک، انتہائی بابرکت اور اللہ تبارک و تعالی کا مخصوص مہینہ ہے۔ رمضان کا ابتدائی عشرہ یعنی 1 تا 10 رمضان رحمت، رمضان کا درمیانی عشرہ یعنی 11 تا 20 رمضان مغفرت، اور آخری عشرہ، آخری دہائی یعنی 21 تا 30 رمضان دوزخ سے خلاصی اور چھٹکارے کا ہے۔ اس کی ایک رات شب قدر ہے جو تنہا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، جو رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے واحد کتاب ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا، ہدایت پانے کا، جنت میں جانے کا راستہ بتانے والی واحد کتاب۔ اس ماہ کے اندر دن میں روزہ اور رات میں اجتماعی تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اہل ایمان اس مہینے میں کثرت سے صدقات و خیرات ادا کرتے ہیں اور حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو عام دنوں میں بھی انتہائی سخاوت کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کا جود و کرم دیدنی ہوتا تھا، دیکھنے کا لائق ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح اس مہینے میں طاعت و عبادت، خیر اور بھلائی کا دور دورہ رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی مبارک ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ میں انہی چند مختصر باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔